بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پرسوں کے لیکچر میں غلام حمدانی مصطفی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم نے شعر نمبر 4، 5 اور 6 اس پر ہماری گفتگو ہوگی، تو پوری توجہ انہماک کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ شعر نمبر 4 کہ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال۔ لفظوں پر غور کیجیے گا۔ ابر کا معنی ہوتا ہے بادل کی طرح، یہ حرف تشبیہ ہے۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے، یہ دیویں گے متروک اردو ہے، ترک ہوئی ہوئی اردو ہے۔ اب ہم اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں دیں گے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ بادل کی طرح کر دیں گے عالم کو نہال۔ عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، ٹھیک ہے، اور نہال کا معنی ہوتا ہے جل تھل، یعنی جس طرح کل بارش ہوئی ہے تو ہمارا علاقہ وہ بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے جل تھل ہو گیا، تو یہ تشبیہ دے رہا ہے، یہ مبالغہ کر رہا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں کہتا ہے کہ جس طرح بادل جب برستا ہے، بارش ہو جاتی ہے تو سارا زمانہ، سارا جہان، جہاں بارش ہوتی ہے تو پانی ہی پانی، یعنی جل تھل پانی پانی، نہال کا معنی بھی وہی جل تھل ہے۔ تو کہتا ہے بادل کی طرح ہم جہان کو وہ جل تھل پانی پانی کر دیں گے۔ کیسے؟ ہم جدھر جاویں گے، جس طرح دیویں گے، دیں گے اسے، اور جاویں گے یہ بھی متروک ہے جائیں، ہم جدھر جائیں گے، یہ دیدہ ہے گریاں لے کر، دیدہ ہے گریاں۔ یہ ذرا لفظ میرے سے پہلے غلط لکھا گیا، دوبارہ لکھ لیتا ہوں۔ دیدہ گریاں، دیدہ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، مراد اس سے آنکھ، اور گریاں جس طرح کہتے ہیں نا گریا زاری، تو گریا زاری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا۔ تو کہتے ہیں یہ دیدہ ہے گریاں، یعنی ہم جدھر جائیں گے یہ روتی ہوئی آنکھ، تو جدھر ہم روتی ہوئی آنکھ لے کر جائیں گے تو ہم سارے جہان کو وہ مالا مال کر دیں گے، جل تھل کر دیں گے، پانی پانی کر دیں گے۔ کس طرح؟ ابر کی طرح۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یعنی میں جدھر ہی میری روتی ہوئی آنکھ، میں جدھر بھی جاؤں گا تو جس طرح بارش اور جو بادل ہے برستا ہے تو پھر جل تھل ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے، میں بھی اپنی روتی ہوئی آنکھ جدھر لے کر جاؤں گا تو ہر طرف پانی پانی ہو جائے گا۔ اب ذرا اس کے مفہوم اور اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ جی ہمارا اس قدر رونا سارے عالم کو جل تھل کر دے گا۔ ہمارا اس قدر رونا، یعنی ہمارا جو مراد اس کا، یعنی اس کا جو لفظی انہوں نے مفہوم نہیں لکھا، بلکہ اس کا جو با محاورہ مفہوم بنتا ہے، کہتا ہے میں ادھر اپنی روتی آنکھ جدھر بھی لے کر جاؤں گا تو یہ عالم کو جل تھل کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو اس کی تشریح کو طرف دیکھیں کہ تشریح طلب شعر مبالغہ آرائی، یعنی مبالغہ آرائی جس میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا جائے، بات ہونا۔ مبالغہ آرائی کی ایک عمدہ مثال ہے اگر معنوی حوالے سے تفہیم کی جائے، تفہیم کا معنی سمجھ، تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کا سوز درد، سوز درد کا معنی ایک اس کے جو دلی کیفیات، جذبات، اس کا سوز، اس کا درد، وہ معاشرے کی خشک روح اور بنجر زمین، بنجر زمین اس زمین کو کہتے ہیں جہاں کوئی سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کی اسی حالت کو بدل کر اسے جل تھل وادی کا روپ دے سکتا ہے، یعنی وہ وادی جہاں سبزہ اگ سکتا ہے۔ اب اس کا حوالے کا شعر گر سے مراد اگر، گر ابر گرا ہوا کھڑا ہے، اگر بادل گرا ہوا کھڑا ہے تو آنسو بھی تلا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ آنسو بھی تلا، یعنی آنسو بھی بالکل آنکھوں کی اندر تیار ہے کہ کب وہ آنکھ سے نکل کر آگے رخسار پر جاتا ہے۔ شاعری کو خدا داد صلاحیت، خدا داد صلاحیت کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو استعداد ہے وہ ودیت کر دی جائے، اس کے اندر مہارت، اس کے اندر سکلز پائے جائیں، تو یہ خدا داد صلاحیت سے، اور خدا داد صلاحیت ہے۔ اگر انسانی اقدار، اقدار قدر کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے عزت، ناموس، اقدار کے پاس رکھتے ہوئے اسے سچے جذبات کی عکاسی کے لیے استعمال کیا جائے تو معاشرے کے
تن مردہ یعنی تن مردہ سے مراد مردہ جسم، تن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم، تن مردہ میں زندگی کی روح پھونکی جا سکتی، بالکل اسی طرح جیسے برستے بادل بنجر زمین کو سیراب کر کے اس کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بنجر زمین ہے جہاں اب ہمارے کچھ ادھر تھل کے ایسے علاقہ جاتے ہیں کہ جہاں زمینی پانی نہیں پہنچ پاتا اوپر ٹیلوں پر، تو وہاں اگر بارش ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی یہ چھولیا وغیرہ کی جو فصل یہ بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جس طرح وہ ٹیلے جہاں بارش ہو جائے تو ان ٹیلوں کے اندر جان آ جاتی ہے، وہاں فصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو انسانی قدریں جن کے پاس نہیں ہیں، تو شاعر کی جو شاعری ہے ان لوگوں کی جو بنجر زمین اس کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر جب اس سطحی معنوں کی تفہیم کی جاتی ہے تو یہ فن شاعری کے ایک مبالغہ میں شاہکار ہے۔ یہ ابراہیم ذوق کا شعر آگے کہ رونے پہ ہم آ جائیں تو دریائی بہا دے، شاعر کہتا ہے کہ رونے پر ہم آ جائیں تو دریائی بہا دے، شبنم کی طرح ہم کو تو رونا نہیں آتا۔ شبنم یہ اوس کو کہتے ہیں، یہ پنجابی میں جس کو ہم تریل کہتے ہیں، کہتے ہیں شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا۔ کچھ اسی وزن پر شاعر نے کہا کہ ہم جدھر بھی اس برستے آنسوں سے لبریز آنکھیں بھری ہوئی سرشار آنکھیں لے کر جائیں گے، وہاں بارش کا ساسا سما ہوگا، بادل کی طرح ہم اس دنیا کو سیراب کر دیں گے۔ ان آنسوں کی روانی سے مراد روانگی سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح ایک بادل کا ہلکا اثر بے حد وسیع ہوتا ہے اور بلا تخصیص سے مراد ہے بغیر کسی کو خاص کیے، بلا تخصیص خاص ہو ہم ہر ندی، ہر وادی، ہر پہاڑ، ہر میدان، ہر صحرا پر برستا ہے۔ اس طرح ہماری گریہ زاری کا معنی ہوتا ہے رونا دھونا، بھی تمام عالم کی بے سوز روح میں ساز آواز پیدا کرنے میں کامیاب ہوگی۔ یہ آنسو خون جگر سے نمو پاتے ہیں، نمو کا معنی ہوتا ہے پرورش، اور ان میں مردہ جسم میں سوز پیدا کرنے کا جوہر خوبی موجود ہے کہ خون تو علامت زندگی کی، اور خون جگر سے سینچے گئے، سینچے سے مراد سیراب کیے گئے آنسو تو دلا دینے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ عالم کے تن ناتواں یعنی دنیا کا وہ جسم جو کمزور ہے، ناتواں تن ناتواں کمزور جسم کو جھنجھوڑ دینا تو کچھ خاص نہیں۔ اب اس کا آخری شعر حوالے کا، اشک بن کر میری آنکھوں سے برس جاتا ہے، اشک بن کر میری آنکھوں سے برس جاتا ہے، بادل کی طرح جوش میں آیا ہوا یہ دل۔ جس طرح بادل تو نہیں برستا، برستی تو بارش ہی ہے، لیکن بادل بارش کے برسنے کا سبب ہے، تو اس طرح کہتا ہے کہ جب میرا دل امڑ آتا ہے تو یہ بادل گویا کہ پھر آنکھوں کے میں بارش کی صورت میں نکل آتا ہے۔ تو یہ پہلے شعر کا مفہوم اور تشریح اور اس کے معنی بھی آپ کو بتلا دیے۔ اب بیٹا آتے ہیں ہم 5ویں شعر کی طرف، پوری توجہ کے ساتھ اس کے لفظوں پر بھی غور کیجیے۔ کہتا ہے پھر گئی سوئے اسیرانے قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ اچھا، جو پھر گئی چلے گی، سوئے کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اسیران قیدی، قفس پنجرہ، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ کہتے ہیں اب ذرا اس کو غور، باد صبح صبح کی ٹھنڈی ہوا پنجروں میں موجود قیدیوں کی طرف، سوئے کی طرف پھر گئی، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا جو وہ پرندے جن کو شکاریوں نے، صیاد نے پنجروں میں قید کر لیا، تو صبح کی ٹھنڈی ہوا پنجروں کے اندر قیدی پرندوں کی طرف وہ پھر گئی، یعنی اس نے اپنا رخ ادھر کیا۔ کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ خبر آمد ایام، ایام یوم کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے دن، تو اب وہ جو پنجروں کے اندر قیدی پرندے تھے، صبح کی ٹھنڈی ہوا ادھر گئی اور ان کو خبر جا کر دی کہ بہار کے دن آ گئے، یعنی خبر آمد ایام بہاراں لے کر بہار کے دنوں کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے جو ہے وہ اپنا پرندوں کی طرف گئی۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جو پنجروں کے اندر موجود قیدی پرندے ان کی طرف گئی، کیا خبر آمد ایام بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے وہ بہار کے دنوں کی جو آمد کی خبر ہے،
اب جب ان پرندوں کو خبر پہنچی کہ ایام بہار کے آ گئے تو پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہر پرندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بہار کا موسم ہو تو وہ باغ، نخلستان، چمن کے اندر جو ہے نا وہ چہکے، ادھر اپنے نغمے گائے، ادھر وہ کلیل کرے۔ تو یہ جو ہے اس نے صبح کی ہوا نے ان کو یہ خبر دی، اور یہ خبر ان کے یوں سمجھ لو کہ زخموں پر جو ہے نا وہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے مفہوم اور تشریح کی طرف۔ میں نے ایک ایک لفظ کا بے ادھر معنی لکھ کر بھی میں نے بتایا تاکہ آپ کو پریشانی نہ رہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا پنجرے میں بند قیدی پرندے کی طرف یہ پیغام لے کر گئی ہے کہ اب باغ میں بہار آ گئی ہے۔ تو اب ہم بڑھتی اس کی تشریح کی طرف۔ بہار کا موسم خوشیوں کا پیامبر ہوتا ہے۔ پیامبر کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا۔ چمن کی ہر شے جوبن پر ہوتی ہے، جوبن مین عروج پر ہوتی ہے۔ رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، دل فریب سما پیشہ کرتا ہے، دل کو چھو لینے والا سما پیش کرتا ہے۔ اسی موسم میں پرندے گلوں کا طواف کرتے ہیں، پھولوں کا طواف کرتے ہیں، گل مانا پھول، اور انسان چمن کی سیر سے، انسان باغ کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ خزاں کا موسم اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ پھول ندارت مین پھول نہیں ہوتے۔ درختوں کا سبز لباس زرد لباس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، پہلے سبز پتے وہ زرد ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ چھوٹے سے ہوا کے جھونکے سے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، ہریالی کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چمن سے چہل پہل اور رونق غائب ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں نہ تو پرندے چمن کا رخ کرتے ہیں، نہ ہی انسان باغ کو قابل دید جانتے ہیں۔ جب خزاں کا موسم آ گیا تو اب وہ رونق نہیں رہتی، چنانچہ انسان ہی نہیں، چرند پرند بھی بہار کے متمنی ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں۔ دراصل بہار میں پھول کھلتے ہیں، پھول کی پتیوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور یہ خوشبو ہوا کو معطر کر دیتی ہے۔ یہی ہوا باد صبا کہلاتی ہے جو پورے چمن کو مہکا دیتی ہے اور بہار کی نوید لے کر آتی ہے۔ نوید مین خوشخبری، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ سے ساری مہربانی ہے صبا کی، یعنی صبح کی ہوا کی مہربانی کہ اس نے مہکتے پھول سے خوشبو جدا کر دی۔ ایک اور شعر کہتے ہیں 100 شکر 100 مرتبہ شکر کہ پھر فصل بہار آئی، پھر بہار کا موسم آیا۔ پھولوں پہ جو مردنی سی چھائی تھی وہ گئی، جو وہ مرچھائے ہوئے تھے پھول وہ ختم ہو گئے اور وہ بھی تر و تازہ ہو گئے۔ دراصل بہار کا موسم اور اس کی خوشیاں آزاد پرندوں کے لیے تو باعث فرحت، راحت فضا اور کیف و سرور کا باعث بنتی ہے، جبکہ قفس کے پرندوں کے لیے، قفس کا میں نے ادھر معنی بتا ہوا ہے، جو پرندے جو پنجرے کے اندر موجود پرندے، ان کے لیے بہار کی رعنائیاں اور اس کی خوشگوار ہوا اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ جو ہی بہار کی یہ تکلیف و سرور والی ہوا قفس میں یعنی پنجروں میں قید پرندوں کے قریب سے گزرتی ہے تو انہیں گزرے ہوئے ماضی کی حسین یادیں اور لمحات تڑپاتے ہیں، اور انہیں قید میں آزادی کے گزرے ہوئے خوشگوار ایام یاد آتے ہیں کہ کبھی وہ بھی بہار کے موسم میں باغ کی پرکیف یعنی کیفیت سے بھری ہوئی فضا اور معطر خوشبودار ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے تھے، باغ میں آزادی سے اڑتے تھے، سرسبز شاداب درختوں کی شادابی سے فرحت حاصل کرتے تھے، خوش رنگ پھولوں کے نظاروں اور ان کی بھینی بھینی ہلکی ہلکی خوشبوؤں سے محفوظ ہوتے تھے، محظوظ ہوتے تھے۔ باغ میں موجود سرسبز شاداب گھاس پر لوٹتے تھے، پلٹتے تھے اور چمن کی رعنائی خوبصورتی اور شگفتگی سے لطف اٹھاتے تھے۔ چنانچہ انہی آزاد فضاؤں میں گھومنے والے پرندوں کو شکاری نے قید کر لیا اور اسے آزادی سے محروم کر دیا۔ اب یہ پرندے باغ کی خوشیوں اور نظاروں سے محروم ہو گئے۔ بہار کی تمام مسرتیں مین خوشیاں اور فرحتیں ان سے چھین لی گئیں۔ ایسے میں باغ میں خزاں آ گئی اور قیدی پرندوں کو اذیت کا احساس ذرا کم ہوا۔ اذیت تکلیف کو کہتے ہیں۔ ان کے جدائی کے غموں اور دکھوں میں ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا، لیکن دوبارہ جیسے ہی باغ میں بہار آئی تو باغ کی تمام رعنائیاں لوٹ آئیں، خوشگوار اور پھولوں سے معطر ہوائیں چلنے لگیں۔ ایسے میں باد صبا جو ہی قیدی پرندوں کے قفس کو چھو کر یعنی پنجرے کو چھو کر گزرتی ہے تو قیامت برپا کر دیتی، انہیں باغ کی پرکیف مناظر کی شدت سے یاد ستاتی ہے۔ ایسی قفس میں قید پرندے کی حالت اظہار بری حالت، علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ شاعر نے اس شعر میں قیدی پرندوں کی کیفیات بیان کی ہیں کہ کس طرح انہیں بہار کی یاد ستاتی ہے اور باغ میں بہار کی آمد کی خبر سے ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔
حوالے کا شعر، اس سال بھی کف سے رہائی نہیں ملی، یعنی اس سال بھی پنجرے سے رہائی نہیں ملی، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر جائیں گے۔ دراصل مصطفی تشریح طلب شعر میں اپنے دور کے سیاسی اور سماجی حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت، انگریزوں نے مسلمانوں کی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ یہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے برصغیر پر طویل عرصہ تک حکومت کی، ان کے مزاج میں حکمرانی تھی، اس لیے وہ غلامی اور محکومی کی زندگی میں زیادہ دکھ اور اذیت کا شکار ہوتے۔ انگریزوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان انتہائی مایوسی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ حالات کا بدلنا ان کے بس میں نہ تھا، اس لیے وہ حالات سے سمجھوتہ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اگر کہیں سے آزادی کی خبر سنتے تو ان کے زخم تازہ ہو جاتے اور انہیں اپنی آزادی کے ایام یوم کی جمع جس کا معنی دن شدت سے یاد آتے، اور ان کے دلوں میں شدت سے یہ خواہش کروٹ لیتی کہ کاش ہمیں بھی آزادی کے دن نصیب ہوں۔ اب آخری شعر بیٹا مصطفی غلام حمدانی مصطفی اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شاہی، کہ اے مصطفی اس دنیا سے الگ تھلگ۔ گوشہ عزلت کا معنی ہوتا ہے تنہائی کا گوشہ، یہ تنہائی کا گوشہ یا کہہ لو تنہائی کا کنارہ۔ تخت شاہی بادشاہوں کا تخت، یہ لفظ اگلا بھی دیکھ لے، ابس فضول ملک سلیمان اب دیکھیے کہتے ہیں کہ اے مصطفی اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ یہ جو گوشت عزلت یعنی لوگوں سے الگ تھلگ تنہائی کے گوشے کو تو بادشاہوں کا تخت سمجھ۔ یعنی ہمارے تو ادھر یہ ہے نا کہ جو ہمارے کرسی کے چکر میں اپنے جو بھی ان سے ظلم و ستم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک سیاست میں جو بھی وزیر مشیر ان عہدوں پر یہ ہر طرح کی ان کو جو بھی اپنا نقصان کرنا پڑے کسی کا کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس عہدے کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے مصطفی تو لوگوں سے الگ ہو جا، تنہائی کے گوشے کو تو بادشاہوں کا تخت سمجھ، یہ جو الگ ہو جا تیرے لیے وہی تخت ہے، تو اس تخت پہ بیٹھ جا۔ آگے کہتا ہے کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر، ابس کا معنی تو فضول، کہتا ہے تو کیا کرے گا ملک سلیمان لے کر۔ یہ جو ملک سلیمان یہ ایک تلمیح ہے جو فرسٹ میں آپ نے پڑھی تھی، ملک سلیمان سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی۔ یہ یاد رہے کہ دنیا کے اندر 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 ان میں مسلمان ہیں اور 2 جو ہے وہ کافر ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ بھی مسلمان تھے، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور ایسے ہی اپنا ایک نمرود، اس نے نہ بلکہ بخت نصر بھی کافر ہے۔ دوبارہ سنیے کہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کافروں میں سے ایک بخت نصر اور ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں آیا تھا۔ تو یہ 2 کافر بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو شاعر اس میں یہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تو فضول میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت لے کر تو کیا کرے گا، یعنی اس میں بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا داری کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، دنیا کے بڑے بڑے تم کسی بھی بادشاہ کی تخت پر بھی بیٹھ جاؤ تو اس کے اندر سکون کوئی نہیں، جو ایک کونے میں لگ کر جو ہے نا وہ ذکر و فکر میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفہوم ہے مصطفی تو گوشہ عزلت کو تخت شاہی سمجھ، بلا تو فضول تخت سلیمان لے کر کیا کرے گا۔ کنات تشریح، کنات کہتے ہیں تھوڑے پر راضی رہنا، یعنی جو مل کے اس پر راضی رہنا۔ کنات دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سرمایہ جس شخص کے ہاتھ آتا ہے اسے دنیا کی قیمتی شے بھی بیکار نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ خود سے مخاطب ہے کہ اے مصطفی تیرے لیے خلوت کا معنی تنہائی، خلوت اور تنہائی
شاہی کے مترادف ہے، یعنی تو الگ ہو جاتا ہے تو گویا کہ تو بادشاہی، مترادف اس جیسے ہی ہے تو سلیمان جیسی بادشاہت کی آرزو نہ کر، تمنا نہ کر، وہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے۔ شاعر اس دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ذکر میں مشغول ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسی بادشاہت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں جو چند دنوں کی ہو، جن کے چھن جانے کا ہر وقت دھڑکا سے لگا رہے۔ وہ بادشاہت چاہے حضرت سلیمان جیسی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ساتھ جنوں، حیوانوں اور پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، لیکن ان کی بھی بادشاہت معینہ مدت کے لیے تھی۔ ہماری تو ادھر ویسے بھی صرف 5 سال کے لیے ہوتی، اور دوسرے سال ہی ان کی جو حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو بادشاہ کی تمنا نہ کر۔ لہٰذا اس دنیا کی کم مہنگی، اس کی کم مہنگی یعنی اس کی کم حیثیت کی وجہ سے شاعر تنہائی کو پسند کر رہا ہے۔ میر تقی میر کہتا ہے، جو آپ نے یہ میٹرک میں پڑھ چکے ہو، یہ شعر کی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور سراب کا معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ تو یہ 3 شعر، ان کا مفہوم اور ان کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آج میں نے ساتھ آپ کے ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے سے ابھی پوچھیے۔